السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک سٹوری چینل۔ کہانی طرفہ تماشا کی 5ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے پوچھا، کیا ملزم افراتفری کے عالم میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آپ کے سامنے سے گزرا تھا؟ نہیں، وہ گلی کی دوسری سمت سے گیا تھا، اس نے بڑے وثوق سے جواب دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، صابر حسین، آپ نے وکیل استغاثہ کے سوالات کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم نیلے رنگ کی سزوکی کی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے فرار ہوا تھا۔ کیا آپ نے 50-60 گز کے فاصلے پر موٹر سائیکل کا رنگ اور میک دیکھ لیا تھا؟ میں اتنے فاصلے سے بھلا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ پھر آپ کے وثوق کا سبب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے ملزم کو اس موٹر سائیکل پر وہاں آتے جاتے دیکھا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس لیے مجھے اس سلسلے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ تو گویا آپ کا بیان ایک اندازے پر قائم ہے؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ وہ پریشان نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ میں نے چڑھائی جاری رکھی۔ وقوعہ کی رات ملزم وہاں سے فرار ہوتے وقت آپ کے پاس سے نہیں گزرا، آپ نے اس کی شکل دیکھی اور نہ ہی موٹر سائیکل کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ ملزم نہ ہو، اس کی جگہ کوئی اور شخص وہاں سے فرار ہوا ہو۔ ملزم کی موٹر سائیکل کا رنگ میں نے اتنے فاصلے سے بھی دیکھ لیا تھا، اور میں اس موٹر سائیکل کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ وہ ذہنی طور پر خاصا الجھ گیا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے کس سوال کا کیا جواب دے۔ میں نے اسے مزید پریشان کرنے کے لیے کہا، صابر حسین، اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ وقوعہ کی رات آپ نے جس نیلی موٹر سائیکل کو مقتول کے بنگلے سے جاتے دیکھا، اس پر میں سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہوا تھا، تو آپ میرے اس دعوے کو کس طرح جھٹلائیں گے؟ وہ بغلیں جھانکنے لگا۔ وکیل استغاثہ اس موقع پر اس کی مدد کو لپکا۔ اس نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، گواہ بڑی وضاحت سے بتا چکا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ملزم کو نیلی سزوکی کی موٹر سائیکل پر گلی میں آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا۔ ملزم کا اپنے چچا کے گھر اکثر آنا جانا تھا، لہٰذا اسے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ وکیل صفائی خواہ مخواہ اسے پریشان کر رہے ہیں، انہیں اس قسم کی حرکت سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ جج نے اس موقع پر مجھے کوئی تاکید کی اور نہ ہی تنبیہ۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، بیگ صاحب، آپ اور کتنا وقت لیں گے؟ میں نے دیوار گیر کلاک کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں 10 منٹ باقی تھے۔ میں نے کہا، جناب عالی، بس 2-3 سوالات کے بعد میں جرا ختم کر رہا ہوں۔ پلیز پروسیڈ، جج نے اجازت دینے والے انداز میں کہا۔ میں کٹہرے میں کھڑے ہوئے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، صابر حسین، آپ نے بتایا ہے اور وکیل استغاثہ نے اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ آپ ملزم کو اکثر و بیشتر مقتول کے گھر آتے جاتے دیکھتے تھے، لیکن کبھی آپ کی اس سے بات چیت نہیں ہوئی۔ وقوعہ کے روز آپ نے ملزم کو چوروں کے سے انداز میں مذکورہ بنگلے سے فرار ہوتے دیکھا۔ وہ موٹر سائیکل پر بیٹھا اور اڑن چھو ہو گیا، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے آپ اپنے گھر کے سامنے پہلے سے موجود تھے۔ جی ہاں، میں لگ بھگ 10 منٹ سے اپنے گیٹ پر کھڑا تھا، اس نے جواب دیا، اور میں نے نیلی سزوکی موٹر سائیکل کو مقتول کے بنگلے کے باہر کھڑے دیکھا تھا۔ میں چونکہ یہ بات پہلے سے جانتا تھا کہ مذکورہ موٹر سائیکل پر ملزم ہی وہاں آیا کرتا ہے، اس لیے صورت دیکھے بغیر میں سمجھ گیا وہ ملزم کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے پوچھا، صابر حسین، آپ نے وقوعہ کے روز ملزم کو مقتول کے بنگلے میں داخل ہوتے نہیں دیکھا، اور آپ کے بقول جب وہ وہاں سے رخصت ہوا تو بھی آپ اس کی صورت نہیں دیکھ سکے۔ محض بنگلے کے باہر موٹر سائیکل کی موجودگی سے آپ نے یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ وہ بنگلے میں آیا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس موٹر سائیکل پر کوئی اور بنگلے پر پہنچ گیا ہو۔ کیا آپ نے مقتول کے بنگلے کی گھنٹی بجا کر یہ تصدیق کی تھی کہ ملزم اندر موجود ہے؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس قسم کی حرکتیں کرنے کی؟ وہ برہمی سے بولا۔ اس کا مطلب ہے آپ غائب کا علم جانتے ہیں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بغیر پوچھے اور دیکھے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ملزم اس روز مقتول کے بنگلے پہ آیا تھا۔ میری مسلسل جراح سے وہ زچ ہو گیا اور تڑق کر اس نے الٹا مجھ سے ہی سوال کر ڈالا۔
تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملزم اس روز مقتول کے بنگلے میں نہیں آیا تھا؟ میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ مقتول کے بنگلے میں اس روز نہ صرف ملزم پہنچا تھا بلکہ شام 5 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ملزم کے علاوہ 2 اور افراد بھی اس بنگلے پہ گئے تھے۔ مجھے اعتراض صرف آپ کے بیان کے اس حصے پہ ہے کہ میرا موکل نہایت افراتفری کے عالم میں وہاں سے اس طرح فرار ہوا جیسے کوئی نقب زن پکڑے جانے کے خوف سے موقع واردات سے فرار ہوتا ہے۔ میں نے جو کچھ دیکھا وہ بیان کر دیا۔ وہ اکتاہٹ امیز لہجے میں بولا، آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر واقعی آپ نے کچھ دیکھا ہے تو اس کے بیان میں سراسر دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں۔ میرا موکل جس نارمل انداز میں وہاں آیا تھا ویسے ہی امن و امان سے رخصت بھی ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر ٹرپل ایم اسٹوڈیو میں تیار ہونے والے کمرشل سے شہرت حاصل کرنے والا ممتاز ماڈل جواد حسن گواہوں والے کٹہرے میں موجود تھا۔ اس کا بیان ہو چکا تو وکیل استغاثہ سوالات کے لیے اس کے پاس آ گیا۔ جواد حسن المعروف حسن ایک ماڈل کے معیار پر ہر طرح پورا اترتا تھا، لہٰذا اس کی تعریف کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ امریکہ پلٹ حسین ساحرہ بیلا اگر اس پر فدا ہو گئی تو یہ ایک بڑی بات نہیں تھی۔ وہ پرکشش اور وجیح ہونے کے علاوہ ایک پڑھا لکھا اور خوبصورت نوجوان تھا۔ وکیل استغاثہ نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، مسٹر حسن، کیا یہ درست ہے کہ ملزم اپنے مقتول چچا کو سخت ناپسند کرتا تھا؟ یہ بات 101% درست ہے، حسن بڑے وثوق سے بولا۔ اس ناپسندیدگی کا سبب کیا تھا؟ وکیل استغاثہ کی شرارت کچھ اور آگے بڑھی۔ جب کوئی شخص بار بار دھتکارے جانے کے باوجود بھی پیچھا نہ چھوڑے تو اس سے لازماً نفرت ہو جاتی ہے۔ حسن نے گہری سنجیدگی سے کہا، وہ ماڈل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا اداکار بھی تھا۔ اضافہ کرتے ہوئے بولا، ملزم کی مقتول کے سلسلے میں ناپسندیدگی اسی نفرت کا رد عمل ہے جو مقتول اپنے دل میں ملزم کے لیے رکھتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مسٹر حسن، بات کچھ الجھ گئی ہے، کیا آپ معزز عدالت کے سامنے اس الجھن کو سلجھانے کے لیے تھوڑی وضاحت کریں گے؟ ضرور، وہ اپنے دلکش بالوں میں ایک ادا سی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، دیکھیں جی، بات دراصل یہ ہے کہ ملزم مقتول کی بیٹی کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ یہ مقتول کی بیٹی بیلا سے شادی کا خواہاں تھا، لیکن مقتول کو اس کی شکل ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ رشتہ داری کی وجہ سے وہ گھر میں ملزم کی آمد و رفت کو روک نہیں سکتا تھا، لہٰذا دل ہی دل میں وہ ملزم کو برا بھلا کہتا اور جب بھی وہ سامنے ہوتا تو ناپسندیدہ نظر سے دیکھتا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، مقتول کے یہ دلی جذبات ملزم سے پوشیدہ نہیں تھے۔ چچا اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا، چنانچہ وہ اپنی راہ کے اس بھاری پتھر سے نفرت کرنے لگا، جس کا نتیجہ بھی نکل آیا۔ حسن نے کندھے جھٹکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو وکیل استغاثہ نے اسی قسم کے 2-4 سوالات پوچھنے کے بعد اپنی جرح موقوف کر دی۔ میں استغاثہ کے زاویہ واردات کو بخوبی سمجھ گیا تھا۔ حقائق کو الٹ کر اس نے کہانی کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ مقتول حیات از خود یہ چاہتا تھا کہ ملزم اس کے گھر کے پھیرے لگاتا رہے تاکہ کسی بھی چارہ جوئی سے وہ بیلا کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ مقتول کی تو یہ خواہش تھی کہ وہ بیلا کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے رضوان یعنی ملزم سے کر دے۔ بیلا ہی نے رضوان کو بری طرح مسترد کر دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی رضوان اپنے چچا کے ایما پر ان کے گھر کے چکر کاٹ رہا تھا۔ بہرحال مقتول کو ان تمام باتوں کی گواہی کے لیے سامنے لانا ممکن نہیں تھا۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جراح کا آغاز کیا۔ مسٹر جواد حسن، اگر میں آپ کو آپ کے پورے نام سے پکاروں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ پورے نام سے تو آپ پکار رہے ہیں، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، دراصل آپ حسن کے نام سے رنگ و روشنی کی دنیا میں مشہور ہیں اور آپ کے نام کا یہ حصہ ایک طرح سے شناخت بن کر رہ گیا ہے، اس لیے سوچا کہیں آپ پورے نام کے ذکر پر آکورڈ فیل نہ کریں۔
نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ میں یہ غیر ضروری اور فروئی چھیڑ چھاڑ محض اسے پھانسنے کے لیے کر رہا تھا۔ جب وہ میری پٹری پر آ گیا تو میں نے اس کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ مسٹر حسن، آپ نے معزز عدالت کے روبرو وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم اپنے چچا یعنی مقتول حیات اللہ کو سخت ناپسند کرتا تھا، اور بعد میں آپ نے اس کی وضاحت بھی پیش کی ہے۔ آپ سے میرا اتنا سا سوال ہے کہ آپ کی مقتول سے کیا رشتہ داری ہے؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور جواب دیا، کوئی رشتہ داری نہیں۔ اور ملزم سے؟ میرے لہجے میں بڑا کٹیلا استفسار تھا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس سے بھی نہیں۔ کیا آپ کی ملزم سے کسی قسم کی کوئی دشمنی ہے؟ قطعی نہیں۔ اور مقتول سے کوئی خاص نوعیت کی ہمدردی؟ ایسی کوئی خاص ہمدردی نہیں سوائے انسانی ہمدردی کے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ پھر پوچھا، لیکن آپ مجھ سے اس قسم کے سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے جراح کا سلسلہ جاری رکھا اور کہا، جب آپ کو ملزم سے کوئی پرخاش نہیں، نہ ہی مقتول سے آپ کی کوئی قریبی یا دور کی رشتہ داری ہے، تو پھر آپ میرے موکل کے خلاف گواہی دینے کیوں آئے ہیں؟ محض انسانی ہمدردی کے حوالے سے، وہ زیر مسکراتے ہوئے بولا۔ ویل ڈن، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ انسانی ہمدردی انسان کے درمیان سب سے مضبوط اور پائیدار رشتہ داری کا نام ہے۔ آپ واقعی ایک سچے ماڈل ہیں۔ ایک آرٹسٹ کو اتنا ہی حقیقت پسند اور انسان دوست ہونا چاہیے۔ وہ میرے منہ سے اپنے لیے تعریفی کلمات سن کر خوش ہو گیا۔ وجیح اور خوش شکل تو وہ تھا ہی، اس کے ہونٹوں پر سجی ایک مستقل مسکراہٹ نے اس کی دلکشی اور وجاہت میں چار چاند لگا دیے۔ میں نے جراح کے سلسلے میں تیزی لاتے ہوئے کہا، حسن صاحب، آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ میرا موکل مقتول کی بیٹی بیلا کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا؟ وہ بیلا سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ نہ صرف بیلا اسے بری طرح مسترد کر چکی تھی، بلکہ مقتول حیات اللہ بھی اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ یہ بات مجھے خود بیلا نے بتائی۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ آپ مقتول کی بیٹی کو کس حوالے سے جانتے ہیں؟ ایک بہترین کولیگ کے حوالے سے۔ کیا مطلب؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کیا بیلا بھی ماڈلنگ کے شعبے سے تعلق رکھتی ہے؟ کہہ سکتے ہیں، وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ کہہ سکتے ہیں سے آپ بات واضح نہیں ہوتی حسن صاحب، میں نے سوالیہ انداز سے کہا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے کہ میں ٹرپل ایم نامی ایک شوبز اسٹوڈیو سے وابستہ ہوں۔ بیلا بھی اس اسٹوڈیو سے تعلق رکھتی ہے، اگرچہ اس کا شعبہ ماڈلنگ نہیں، وہ آرٹ اینڈ ڈائریکشن سے متعلق ہے، لیکن شوبز کا حوالہ ایک قدرے مشترک ہے ہم دونوں کے درمیان۔ اس کی بات پوری ہوئی تو میں نے کہا، کہیں یہ ٹرپل ایم اسٹوڈیو وہی ادارہ تو نہیں جس کے کرتا دھرتا فیضان صاحب نامی ایک شخص ہے؟ جی ہاں، میں اسی ٹرپل ایم اسٹوڈیو کی بات کر رہا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ لیکن میری معلومات کے مطابق تو بیلا نے محض چند روز ہی اس اسٹوڈیو میں کام کیا تھا۔ مقتول کو اس کا یہ عمل پسند نہیں آیا تھا، لہٰذا اپنے باپ کے دباؤ پر اسے اسٹوڈیو کو چھوڑنا پڑا تھا۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے کہا، حسن صاحب، آپ کی بات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹوڈیو چھوڑنے کے باوجود بھی بیلا سے آپ کا میل جول ہے۔ جی ہاں، ہمارے درمیان اچھے دوستوں جیسا رابطہ ہے۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ کیا آپ بیلا کے گھر میں بھی جا کر اس سے ملتے ہیں؟ ہاں، کبھی کبھار چلا جاتا ہوں۔ کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مقتول اپنے گھر میں نامحرم افراد کا آنا جانا پسند نہیں کرتا تھا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، یہ بات بھی مجھے بیلا ہی کی زبان سے پتہ چلی تھی، اس نے جواب دیا۔ مقتول آخری وقت میں کچھ زیادہ ہی، خیر چھوڑے، مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے ایک خاص انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں سمجھ گیا وہ کہنا چاہ رہا تھا مقتول آخری وقت میں کچھ زیادہ ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ بہرحال اس نے بات مکمل نہیں کی تھی اور ظاہر یہ کیا تھا کہ اسے مرنے والے کی حرمت کا خیال آ گیا ہے، لہٰذا میں نے بھی اس سخت جملے پر اس کی گوشمالی نہ کی اور قدرے جارحانہ انداز میں استفسار کیا، آپ کو مقتول کی ناپسندیدگی کا بخوبی علم تھا، اس کے باوجود بھی آپ اس کی بیٹی سے ملنے گھر چلے جاتے تھے؟ بتائیں، اس عمل سے آپ نے خود کو ملزم کے برابر نہیں کھڑا کر دیا؟ مقتول ملزم کی اپنے گھر میں آمد و رفت کو پسند نہیں کرتا تھا نا؟ بقول آپ کے ملزم کا اور میرا معاملہ قطعی مختلف تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔
مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ اس طرح کہ بیلا نے ملزم کو مسترد کر دیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ میرے دوستوں میں شمار ہوتی ہے، مطلب یہ کہ میں اس کے دوستوں میں شمار ہوتا ہوں۔ لیکن اس سے حقیقت حال بدل نہیں جاتی، میں نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ آپ دونوں بیلا کے لیے نامحرموں کی فہرست میں آتے ہیں۔ اس فارمولے کے تحت آپ دونوں کو مقتول کے لیے ناپسندیدہ ہونا چاہیے۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے خود ہی بتایا ہے مقتول آخری وقت میں کچھ زیادہ ہی۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں جملے کو نامکمل چھوڑا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے جراح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، اگر ملزم مقتول کی ناپسندیدگی کے سبب اسے قتل کر سکتا ہے تو ایسا خیال آپ کے ذہن میں بھی آنا چاہیے تھا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ چند لمحات کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر جواب دیا، وکیل صاحب، میں نے عرض کیا نا، ملزم کا اور میرا معاملہ قطعی مختلف تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی بات کو دہراؤں گا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میرے ذہن میں اس قسم کا خیال آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے چوٹ کی، میں نے ذہن میں خیال آنے کے بارے میں پوچھا تھا اور آپ نے ذہن میں سوال پیدا ہونے کی بات کر دی۔ کہیں اس کی وجہ وہی تو نہیں؟ میں نے معنی خیز انداز میں جملہ مکمل کیا تو وہ جلدی سے مستفسر ہوا۔ کون سی وجہ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وجہ بہت سادہ سی ہے مسٹر جواد حسن، اور وہ وجہ یہ ہے کہ مقتول کے گھر میں آپ کی آمد و رفت سے مقتول کو آگاہی نہیں تھی، لہٰذا ناپسندیدگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ مقتول کے علم میں لائے بغیر اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر جا کر بیلا سے ملتے تھے۔ چونکہ آپ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لہٰذا بقول آپ کا معاملہ ملزم کے معاملے سے قطعی مختلف تھا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا؟